بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کی عدالتوں سے انصاف خریدا جا سکتا ہے مگر خدا کی عدالت سے نہیں۔ اس کی واضح مثال میاں خورشید انور صاحب نے، جن کا تعلق بلتستان سے ہے۔ جنوبی پنجاب کے ایک شوگر مل میں وہ مینیجر کے عہدے پر تعینات تھے، جس کو آج لوگ شیدا اٹلی کہہ کر بلاتے ہیں۔ کبھی اس کی دھن دولت اور رعب دبدبے کی وجہ سے لوگ اسے میاں خورشید انور کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ اپنے گاؤں میں سب سے معزز سمجھا جاتا تھا، کیونکہ شوگر انڈسٹری کے مالک نے اسے گاڑی دے رکھی تھی۔ جس وقت گاڑی لے کر گاؤں آتا تھا، اس وقت میں اس کے گاؤں تو کیا ارد گرد کے کسی گاؤں میں بھی کسی شخص کے پاس گاڑی نہیں تھی۔ کرب و جوار کے گاؤں میں رہنے والے لوگ بچوں کو اس کی گاڑی دکھانے خاص طور پر لایا کرتے تھے، جسے دیکھ کر بچے بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ لوگوں کو اس سے پیار محبت اور عزت نے اسے بہت حد تک مغرور بنا دیا تھا۔ وہ ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا ماننے کے بجائے بہت حد تک اپنی محنت پر غرور کرتے ہوئے انہیں اپنی محنت کا صلہ قرار دیتا تھا، اور اپنی نجی محفلوں میں کسی نہ کسی غریب غربا کو مذاق اور طنز کا نشانہ بناتا رہتا تھا، اور اس کی دولت سے مرعوب لوگ اس کے لہجے میں جواب دینا تو درکنار، اس کے سامنے بولنے سے بھی ڈرتے تھے اور چپ چاپ بڑی محفل میں ذلت اور رسوائی سہتے رہتے، طنز و مزاح کا نشانہ بنتے رہتے۔ اس لیے بھی کوئی شکوہ زبان پر نہیں لاتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ میاں خورشید انور کے غیظ و غضب کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ ان کی یہ خاموشی ان کی کمزوری بنتی جاتی تھی، اور میاں خورشید کے طنز کی حد بڑھتی جاتی تھی، مگر اس کی ان برائیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے رکھی تھی۔ میاں خورشید انور کے برعکس اس کی بیوی انتہائی وزیدار، ملنسار اور غریب پرور تھی۔ وہ بھی میاں خورشید انور کے ساتھ رحیمیہ خان میں مل مالک کی طرف سے ملی ہوئی کوٹھی میں رہتی تھی، اور چھٹیوں میں یا کسی خاص موقع پر اپنے شوہر کے ساتھ ہی اپنے رشتہ داروں کے یہاں اور آبائی گاؤں میں آتی جاتی تھی۔ جتنے دن وہ رہتی، اپنے گھریلو اخراجات میں سے بچائی گئی رقم کو غریب غربا اور محتاجوں پر لگاتی رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں بھی گاؤں کے غریب غربا، مرد عورتیں اور بچے سب اسے دعاؤں میں یاد رکھتے تھے، مگر شاید وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ میاں خورشید کی بیوی ان کے ساتھ جو مالی تعاون کرتی ہے، وہ اپنے شوہر سے چھپا کر گھریلو اخراجات کے لیے ملنے والی رقم سے بچت کر کے کرتی تھی۔ گاؤں کی ایک غریب بچی، جس کے والدین اس کی رخصتی کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے، صرف رقم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے والدین کی دہلیز پر بیٹھی تھی۔ میاں خورشید انور کی بیوی کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے اپنی ذاتی کوششوں سے نہ صرف لڑکی کا ایک مناسب جگہ رشتہ طے کروایا، بلکہ شادی کے بعد یہ ہونے والے اخراجات اپنی ذمہ داری پر لیتے ہوئے لڑکی کو گھر سے رخصت کروا کر اجر عظیم کما لیا۔ مگر دوسری طرف یہ بات چلتے پھرتے میاں خورشید کے گھر والوں تک پہنچی، اور پھر وہاں سے میاں خورشید تک پہنچی، تو اسے احساس کمتری کا احساس ہوا۔ اس نے طیش میں آ کر اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مار مار کر اس کی ٹانگ کی ہڈی توڑ دی، اور اس کے سر میں بھی گہرے زخم آئے۔ پھر بجائے اسپتال پہنچانے کے رحیم یار خان میں ہی اسے طلاق دے دی، اور اس سے بچے چھین کر اسے گھر سے باہر پھینک دیا۔ راہ گزروں پہ کسی شخص نے اس کی بیوی کو ہسپتال پہنچایا اور اس کے ورثاء کو خبر دی۔ اس کی بیوی شائستہ کے گھر والے مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ پرائیویٹ ہسپتال سے اپنی بیٹی کا علاج کروانا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ ہسپتال کے اخراجات ادا کر کے ڈسچارج کروا کر اپنی بیٹی کو واپس اپنے آبائی گاؤں بلتستان لے گئے، اور وہاں سرکاری ہسپتال سے اس کا علاج مکمل کروایا۔ انہوں نے میاں خورشید کے خلاف قانونی کارروائی کی ہر ممکن کوشش کی، مگر رحیم یار خان اور بلتستان کی پولیس نے ان کے ساتھ تعاون سے انکار کر دیا۔ انہوں نے عدالت کے ذریعے انصاف لینے کی کوشش کی، مگر وہاں بھی وہ میاں خورشید انور کے اثر و رسوخ کے سامنے کچھ نہ کر سکے، تو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر بیٹی کے صحت یاب ہونے کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کی دوبارہ شادی کر دی۔ شائستہ کے موجودہ شوہر کا نام اصغر تھا، جو بڑی گاڑیوں کا مکینک تھا۔ شادی کے بعد وہ جلد ہی کویت چلا گیا۔ 3 سال کی کڑی محنت کے بعد اس نے کویت میں اپنی ورکشاپ بنا لی۔ جب اس کے وسائل بڑھ گئے اور آمدنی میں اضافہ ہو گیا تو اس نے شائستہ کو بھی وہیں بلا لیا۔ دوسری طرف شائستہ کو طلاق دینے کے 1.5 سال بعد ہی میاں خورشید انور ایک حادثے کا شکار ہو کر معذور ہو گیا۔ اس کی نوکری چلی گئی، اس کا کاروبار رعب دبدبہ ختم ہو گیا، اور ایک ایک پائی کا محتاج ہو گیا۔ کبھی جن بھکاریوں کو وہ مغلظات بکتا، تھپڑ اور ٹانگ مار کر اپنی دہلیز سے بھگا دیا کرتا تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، مار مار کر اس کی ٹانگ توڑ دی تھی، آج وہی میاں خورشید انور پائی پائی کا محتاج ہو گیا۔
اپنی اس حالت کو وہ برداشت نہ کر سکا اور دماغی توازن کھو بیٹھا۔ وہیں بچے جو اس نے زبردستی شائستہ سے چھین لیے تھے، وہ خود ان بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے قابل نہیں رہا اور اس کی بہن بھائی اس کے بچوں کو رکھنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ بچے تو کیا وہ خورشید کا ذمہ اٹھانے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ مجبوراً وہ بچے شائستہ کے والدین کے حوالے کر دیے گئے اور اپنا موجودہ شوہر کی اجازت سے شائستہ نے ان بچوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اصغر نے اپنی سگی اور سوتیلی اولاد میں کبھی کوئی فرق نہ کیا، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا، سب کو ایک جیسی تعلیم دلوائی۔ دوسری طرف خورشید اور شیدا اٹلی بھیک مانگ کر گزارا کرنے لگا۔ شائستہ جو کہ اپنے شوہر کی اجازت سے بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی رہتی تھی اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ بھی ان کو اتنا ہی نوازتا گیا، وہ آج کل شوہر بچوں کے ہمراہ چھٹیاں گزارنے پاکستان آئی ہوئی تھی۔ عصر کی نماز کے بعد وہ خریداری کے لیے بازار گئی تو سڑک پر گر کر بھیک مانگتا ہوا ایک شخص نظر آیا جسے شائستہ نے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا۔ وہ اس کا سابقہ شوہر میاں خورشید انور ہی تھا، جس کو اس کی بہن بھائی صرف روٹی اس شرط پر دیتے تھے کہ وہ دن بھر بھیک مانگ کر اپنے گھر کے اخراجات کے لیے رقم کما کر لے کر آئے۔ شائستہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اپنے شوہر کی اجازت سے نہ صرف اپنے پاس موجودہ ساری رقم اسے دے دی، بلکہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء اور کپڑے خرید کر بھی اسے دیے، اور اپنی خریداری سے فارغ ہونے کے بعد اپنے شوہر اصغر اور اپنے بڑے بیٹے جو میاں خورشید اور شائستہ کی اولاد تھا اس کو ساتھ لے کر خورشید کے گھر گئی۔ ان سے کہا، آپ لوگ خورشید کو گھر بٹھا کر کھانا دے، خورشید کے ہر قسم کے اخراجات وہ ادا کرے گی۔ مگر خورشید کے بھائی نے خورشید کے کام کاج کرنے کے لیے ایک ملازمہ کا مطالبہ بھی کر دیا، کیونکہ وہ شائستہ کے موجودہ حالات سے اچھی طرح واقف تھا اور شائستہ کی دریا دلی اور رحم دلی سے بھی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی یہ بات بھی مان لی جائے گی اور اس کی امیدوں کے عین مطابق ان کی یہ بات بھی مان لی گئی، اور ساتھ ہی وعدہ کیا گیا جب اس کی اولاد پڑھ لکھ کر جوان ہو جائے گی، اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کے بعد وہ اپنے والد کو اپنے ساتھ لے جائے گی یا پھر آ کر اپنے والد کے ساتھ رہے گی۔ اپنی بات اور کام مکمل کرنے کے بعد جب شائستہ اپنے شوہر اصغر اور بیٹے کے ساتھ وہاں سے نکل رہی تھی تو خورشید دہاڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ اصغر نے پلٹ کر اسے جواب دیا، شاید تم بھول گئے تھے، کسی بھی گھر میں رزق عورت کے نصیب سے آتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے آتی ہے، اور جس گھر میں صدقہ خیرات نکلتا رہتا ہے وہ گھر آزمائش اور دوسری آفات سے بچا رہتا ہے۔ مگر تو نے تو دونوں کام ہی پلٹ دیے، صدقہ خیرات کرنے پر اپنی بیوی کو مار مار کر گھر سے نکال دیا، تو تمہارا رزق بھی تمہاری بیوی کے ساتھ تمہارے گھر سے نکل گیا اور مصیبتوں پریشانیوں نے تمہارے گھر کی راہ دیکھ لی۔ جبکہ دوسری طرف میں جو کسی کی دکان پر مزدوری کرتا تھا شائستہ کے لیے سہارا بنا، اور یہ شائستہ میرے لیے رزق کا وسیلہ بن گئی۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے مجھے گننے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اور تمہاری طرح کتنے ہی محتاج ایسے ہیں جن کا مجھے پتہ ہی نہیں، اور وہ شائستہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور انہی کی دعاؤں کے وسیلے سے میرا کاروبار روز بروز چمک رہا ہے۔ میں تم کو آج بھی نصیحت کرتا ہوں کہ جن حالات میں ہو ان حالات میں بھی اللہ سے توبہ طائب کرو، اللہ کے یہاں جھک جاؤ، اور میرا یقین رکھو اللہ تمہارے لیے کوئی بہترین وسیلہ بنا دے گا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اصغر نے شائستہ کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ گیا، اپنے بیٹے کو ساتھ بٹھایا اور اپنے گھر چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔